الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا؟ الحمدللہ. چلیں دعا کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین الہی آمین. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا آمین الہی آمین. جی ہم نے سورہ نساء کی کتنی آیات ابھی تک کی ہیں؟ 24. اور ان میں تقوی کا ذکر کتنی دفعہ آیا؟ پہلی آیت میں 2 دفعہ تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اتق اللہ، اس کے بعد پھر بار بار جب جو ہے رحموں کی بات کی گئی، رشتوں کی بات کی گئی، تو وہ سارا کچھ بیس کس پہ کرتا ہے؟ اللہ کے ڈر پہ، اللہ کے خوف پہ. اللہ نے وہ جو کام کرنے کا حکم دیا ان کو کرنے پہ، اور جن سے منع کیا ان کو چھوڑ دینے سے. رائٹ؟ تو آج کی دعا بھی ہم انشاءاللہ تقویٰ سے ریلیٹڈ ہی کریں گے. میرا حسن ظن ہے کہ آپ نے پچھلی دعاؤں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیا ہوگا. پوری ورژن اگر پہلی دعا کی نہیں تو مختصر ورژن اس کی کر لی ہوگی، اللہم لبسنا لباس التقویٰ، الحمدللہ، اور شعور کے ساتھ اس کو مانگتے ہوں گے. آج کی دعا بھی تقویٰ سے ریلیٹڈ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے میں پورا عربی ٹیکسٹ پڑھ کے پھر انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں اپنی لیسن کے ساتھ اور اپنی لائف کے ساتھ. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری اور عفت اور لوگوں سے بے پرواہی مانگتی ہوں. اچھا، اب بات جو ہے وہ تقوی کی ہو رہی ہے، لیکن تقوی سے پہلے کس چیز کی دعا مانگی؟ 4 چیزیں مانگی جا رہی ہیں اس دعا میں نا، کہ انی اسألک، اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا جا رہا ہے خاص طور پہ ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور غنا کا. اب ہدایت کیا ہوتی ہے؟ راہ دکھانا. اور ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے نا، ہدایت توفیق ہوتی ہے اور ہدایت ارشاد ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا کرتے ہیں اور پھر ہم اس کام کو کر گزرتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا، مائیں اکثر بچوں کو کہتی ہیں تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی. توفیق یعنی کہ اس کی گائیڈنس مل جانا، ہنٹ مل جانا، اشارہ مل جانا، کام کرنے کی سوجھ بوجھ آ جانا، اور پھر انسان کیا کرتا ہے کہ اس کو کر گزرتا ہے. اور اس میں ہدایت میں جو ہے وہ دکھانا بھی ہوتا ہے، پھر چلانا ہوتا ہے، اور پھر اس مقام تک پہنچا دینا ہوتا ہے جہاں پہ وہ کام کیا جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم پہلے پوائنٹ پہ یہ مانگ رہے ہیں. اب جب انسان کو کسی کام کے کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، ہدایت آ جاتی ہے، تو اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ وَاتَّقَى. کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے ہم سے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ ڈوز ہیں، کچھ ڈونٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مینusکرپٹ دیا ہے نا قرآن پاک کی شکل میں، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کا حصول کیسے ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے. ایک کام ہے جس کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو اس کو ایک خاص طریقے سے کرنا ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ زاد راہ ہے ہمارا. کس کے لیے؟
کہاں کا زیادہ راہ ہے ہمارا؟ جنت کے لیے نا. جنت کا جو راستہ ہم نے طے کرنا ہے جنت تک جانے کے لیے، آخرت کی جو منزلیں ہم نے طے کرنی ہیں، اس کے لیے جو زیادہ راہ ہمیں چاہیے، عمل کی پونجی اور اس کے ساتھ ساتھ کرنسی عمل ہے ہماری. لیکن وہ کرنسی کب ویلیوبل ہوگی؟ جب تقوی کے ساتھ کمائی جائے گی. ہر انسان مکلف، اور ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ سب کے اعمال قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتے؟ کیونکہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے، جن میں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہوں گے. تو جو عمل کی کرنسی ہے ہماری، اس کو ہم نے ویلیوبل کس طرح بنانا ہے؟ مارکیٹ میں جب کوئی آرٹیفیشل یا ڈپلیکیٹ کرنسی آ جائے، جو بچوں کی ٹوائے میں ہوتی ہے، وہ کبھی چلتی ہے ریئل لائف میں؟ اس سے ہم سیل پرچیز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. اس کرنسی سے جو نکلی نوٹ ہوتے ہیں ان سے ہم سیل پرچیز نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ہر وہ عمل جو تقوی کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد والعفاف، عفاف کہتے ہیں پاک دامنی کو. اب انسان اگر تقوی کرنا چاہتا ہے، تقوی کا حصول اگر اس کا مقصد ہے، تو اس کو اپنی نگاہ کو بھی پاک رکھنا ہے، اس کو اپنے کردار کو پاک رکھنا ہے، اس کو جو ہے اپنے اعمال کو جو ہے، یعنی ہر چیز کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے. تبھی تقوی ملے گا نا. ہم ایسے تو تقوی نہیں کر سکتے کہ ہم نگاہوں سے تو بری چیزیں دیکھیں اور کہ میں تو اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہوں. ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو 1 ٹائپ کیجئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کسی ناپسندیدہ کام میں مشغول، اور ہم تو اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا نا. ہمارے پیر کسی ناپسندیدہ جگہ کی طرف لے کے جا رہے اور ہم اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں. تو عفاف، پاک دامنی، تبھی تقوی کے حصول کے لیے پاک دامنی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد والغنا، غنا جو ہوتی ہے ایسی کیفیت کو کہتے ہیں، دل کی ایسی حالت جس میں انسان لالچ سے پاک ہو جاتا ہے. جی، کانٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے. غنا ایسی دل کی حالت جس میں دل صاف رہتا ہے، کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، انسان کے پاس جو ہے وہ اس میں راضی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے رضیت باللہ ربن، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. جو کچھ اللہ نے مجھے دے دیا میں اس پہ خوش ہوں. گلے شکوے نہیں ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی، اور لالچ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ چیزوں کو اپنے پاس جمع کرے اور کسی کو دینے کا حوصلہ نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تقوی کے حصول کے لیے سب بہت ضروری ہیں. یعنی غنا کا ہونا، جب ہمارے دلوں میں غنا ہوگا تبھی ہم دوسروں کے حقوق ادا کر سکیں گے نا. اب وراثت کے معاملوں میں آپ دیکھیں، تقوی کے ساتھ ساتھ پاک دامنی بھی، کہ ہمارا کوئی بھی اس جو ہے وہ گناہ میں ملوث نہ ہو جائے. اور پھر دل کی جو کیفیت ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ غنا ہوگا تو ہم کسی کا حق، خاص طور پہ کیش اور کائنڈ میں. زمین جائیداد کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ لالچ ہوتا ہے نا دل میں. وہ لالچ کس طرح نکلے گا؟ جب انسان کے پاس غنا والی کیفیت ہوگی. ٹھیک ہے. ہوپ فلی دعا سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو 4 چیزیں ہم نے مانگی: ہدا، تقا، عفاف اور غنا. تو ان کے ذریعے ہم کہاں تک پہنچیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہدایت کا رستہ کھلے گا، تقوی کا حصول ممکن ہوگا، اور انسان ظاہری اور باطنی طور پہ پاک اور صاف ہو جائے گا. یہ ہماری آج کی دعا تھی. حسن ظن ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک دفعہ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں اور اپنے لیے مانگ لیتے ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین الہی آمین. انشاءاللہ جتنی دیر میں استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگ اپنی جگہ پہ اسٹریچ ہو جائیں، پیپر پینسل اپنا سارا کچھ ریڈی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہمارے لیے، کیونکہ یہ سورہ نساء جو ہے نا وہ تھوڑی سی سمجھنے والی سورہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم عطا کرتے ہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے. جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب سے ضرور محبت کرتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ اللہ سے بلکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ لازماً قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کے ساتھ شغف رکھتا ہے، اس کے لیے وقت نکالتا ہے.
تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 سے تفسیر شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم۔ اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی وسعت نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، تم میں سے بعض سے ہیں، تو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے سے ادا کرو، وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں ہوں۔ تو جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں، پھر اگر وہ کسی کھلی برائی کا ارتکاب کریں، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی۔ یہ اجازت اس لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو، یہ اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو، طولاً قدرت کی، وسعت کی۔ ایک ہوتا ہے طول جو لمبائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے طول جس کا مطلب ہوتا ہے غنا اور قدرت، یعنی مال کم ہے یا ہمت نہیں ہے۔ این کے حل محسناتی، کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے۔ جیسا کہ آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا کہ احسان کا لفظ جو ہے وہ اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آزادی کے لیے بھی ہوتا ہے، پاک دامنی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور شادی شدہ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی محسنہ کا لفظ۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص آزاد مسلمان عورت سے شادی نہ کر سکے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ اس کو مہر دے سکے، تو پھر کیا کرے؟ اگر اس کو ڈر ہو کہ وہ کہیں زنا کا ارتکاب نہ کر بیٹھے تو اس صورت میں فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ان سے نکاح کر لے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، باندیوں میں سے۔ یعنی اگر استطاعت ہو تو لونڈی سے نکاح کی اجازت نہیں، اس سے نکاح کرنا ایک آزاد مرد کے لیے حرام ہے، منع ہے۔ لونڈی سے مراد وہ خادمائیں نہیں جو گھر میں کام کرتی ہیں،
جیسا کہ کچھ ممالک میں اوورسیز سے خواتین گھر کے کاموں کے لیے خدمت کے لیے منگوائی جاتی ہیں، میڈز منگوائی جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، یا ان سے وہ عورتیں مراد نہیں ہیں یہاں۔ اس معاشرے میں جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت لونڈی غلام کا تصور عام تھا۔ جیسے جانور خریدے بیچے جاتے تھے، ایسے ہی انسان بھی بکتے تھے، انسانوں کی بھی منڈیاں لگتی تھی، یعنی کوئی غلام خرید رہا ہے اور کوئی غلام بیچ رہا ہے، اور اس میں عورتیں بھی ہوتی تھی، مرد بھی ہوتے تھے۔ تو اس معاشرے میں یہ ایک بہت عام سی بات تھی، تو اس لیے ان کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، اور ان کے بارے میں جو اصول و قواعد ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن آیات منسوخ نہیں، کیونکہ قیامت تک پھر بھی کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے جب یہ صورتحال پیش آ جائے، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اسلام عزت و عصمت کی حفاظت چاہتا ہے، اسی لیے زنا سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، فانہم غیر ملومین، تو اس معاملے میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ تو لونڈی کا جو مالک ہے وہ خود بھی لونڈی سے تمتع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ کرنا چاہے اور تو وہ اس اپنی یعنی جو لونڈی اس کی ملکیت میں ہے، اس کا نکاح کسی مسلمان مرد سے، آزاد مرد سے بھی کر سکتا ہے، یا کسی غلام سے بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پر فتیاتکم المؤمنات کہا گیا کہ تمہاری مومن لونڈیاں، یعنی وہ تم میں سے ہیں، اور ایمان کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی اگر اہل کتاب لونڈی ہوگی یا کوئی اور یعنی مشرک ہوگی تو اس صورت میں اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ صرف مسلمان لونڈیوں کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالی تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے اور تمہارے ایمان سے خود خوب واقف ہے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو۔ عرب کے معاشرے میں ویسے بھی لونڈیوں سے نکاح ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی، اور ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگرچہ درجات مختلف ہیں انسانوں کی دنیا میں، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے، کہیں کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کہیں کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی کا سٹیٹس ہائی ہے، کسی کا کم ہے، اداروں کے اندر، ملکوں کے اندر، آرگنائزیشنز میں، ہر جگہ پر اونچ نیچ ہوتی ہے، تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں کس کی قدر ہے اور کس کا درجہ بلند ہے؟ جس کے اندر ایمان زیادہ ہے۔ تو واللہ اعلم بایمانکم، تمہارے ایمان کا حال اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک لونڈی کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، معمولی چیز سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو۔ حضرت سمیہ کون تھی؟ یہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی۔ تو ابو جہل کا چچا جب فوت ہو گیا تو پھر ابو جہل نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن وہ حضرت سمیہ کی شادی جو تھی وہ حضرت یاسر سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جن سے حضرت عمار پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ سب غلام تھے، کیونکہ لونڈی کی اولاد بھی غلام ہوتی ہے، غلام کی اولاد بھی غلام ہوتی ہے پھر۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سمیہ کا درجہ کیا ہے؟ وہ شہید ہونے والوں میں، مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ تو واللہ عالم بایمانکم، جتنی تکلیفیں انہوں نے ابو جہل کے ہاتھ اٹھائیں ہم میں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کسی بھی انسان کو حقیر مت جانو،
کیونکہ ہم ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں کوئی ایسا گمان قائم کریں اور وہ اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے سے ہو، تمہاری ملت ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، پھر محض لونڈی کی وجہ سے اس سے نکاح میں تردد نہ کرو۔ لیکن نکاح کیسے ہوگا؟ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کے اذن سے۔ اہل سے مراد یہاں لونڈی کا مالک ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی لونڈی اور غلام کا ولی کون ہے؟ اس کا آقا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی لونڈی سے خود شادی نہیں کر سکتا، لونڈی خود کسی سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ولی کی اجازت نہ ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے وہ زانی ہے۔ جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، یا کوئی لونڈی بھی مالک کی اجازت کے بغیر کر لیا تو وہ زانی ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح آزاد لڑکی کے بارے میں بھی، یہ تو لونڈی غلام کی بات تھی نا، آزاد عورت کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ ولی کے بغیر نکاح نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا نکاح سرپرست نے نہیں کیا، یعنی ولی نے نہیں کیا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ لیکن اگر مرد اس سے مقاربت کر لے تو اس مقاربت کی وجہ سے اس عورت کو حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اور اگر سرپرستوں میں باہم اختلاف ہو جائے، ولی نکاح نہیں کرنا چاہتا وہاں اور دوسرا مثلا بھائی کہتا نہیں کر دینا چاہیے، تو بعض اوقات خاندان کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جس کا کوئی ولی نہ ہو یا ولی اختلاف کر رہے ہوں تو بادشاہ یا سلطان اس کا ولی ہے، یعنی پھر جو قانون ہے وہ اس کے یعنی اس کو اپنی ولایت میں لے لے گا اور اس کا نکاح کرے گا۔ بہرحال اگر لونڈی کو مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا تو پھر آزاد عورت کو بھی خود سے خود اپنی مرضی سے کہیں جا کے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ اس میں آزاد عورت کی ایک پروٹیکشن ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم دے دو انہیں ان کے اجر یعنی مہر، بالمعروف بھلے طریقے سے۔ یعنی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی وہی شرائط ہوں گی جیسے کسی آزاد عورت کے ساتھ کی جاتی، ولی کی اجازت بھی اور مہر بھی، اور اسی طرح گواہ وغیرہ بھی۔ لیکن لونڈی کا جو مہر ہے وہ اس کا اپنا نہیں، وہ اس کے مالک کے پاس جائے گا، کیونکہ غلام جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ اور یہاں لونڈی کی طرف جو مہر کی اضافت ہے یعنی اجورہ ہنہ کہا گیا ہے، یہ مجازی ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ لونڈی کا حق ہے جبکہ وہ نہیں ہے۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، محصنات یعنی عفیفات، زنا سے پاک، یعنی زانیہ سے شادی نہیں کرو، اور اسی طرح نکاح کرو، نکاح کے بغیر ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرو۔ غیر مصافحات بدکاری سے بچی ہوئی ہوں، اور مراد ہے اس سے اعلانیہ بدکاری سے بچی ہوئی۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی بنانے والیاں ہوں چھپے دوست۔ اب یہاں 3 شرائط لگا دی، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔
ہمارے دین میں جس عورت یا جس مرد کا زنا obvious ہو، ظاہر ہو، معلوم ہو، لیکن گواہ نہیں، مگر ایک شخص کے کردار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے یا کوئی شریف عورت نہیں ہے، تو پھر وہاں پر بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ النور میں آتا ہے الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، سورۃ النور کی آیت نمبر 3۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو زانی یا مشرک ہو، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے۔ مرثد بن ابی مرثد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کے لایا کرتے تھے، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام اناق تھا، اور وہ قبل از اسلام ان کی دوست تھی مرثد کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اناق سے شادی کر لوں؟ آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، یعنی بدکار عورت سے کوئی بدکار مرد یا مشرک ہی نکاح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے بلوایا اور یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر جب وہ قید نکاح میں لے آئی جائیں، یعنی ان کی شادی ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ فاحشہ یعنی زنا کا ارتکاب کریں، فاحشہ سے مراد یہاں زنا ہے، فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر نصف آدھا ہوگا، ما علی المحصنات جو آزاد عورتوں پر ہوگا، من العذاب عذاب میں سے یعنی سزا میں سے۔ یہاں محصنات کا مطلب آزاد ہوگا، شادی شدہ نہیں، کیونکہ شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، تو رجم کا آدھا کیا ہو سکتا ہے؟ رجم کا تو آدھا نہیں ہوگا، مراد اس سے آزاد عورت ہے۔ تو آزاد عورت جو ہے اس کی سزا کیا ہے؟ غیر شادی شدہ آزاد عورت کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے، تو پھر لونڈی کی کیا ہوگی؟ 50 ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ رجم کی سزا سے پہلے کا ایک طرح سے حکم بھی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ لونڈی کو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کسی کی لونڈی ہے، اس کا کوئی آقا ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کو کہیں بھیجا نہیں جا سکتا۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ حکم، یہ رخصت اس شخص کے لیے دی جا رہی ہے۔ کون سی رخصت؟ لونڈی سے نکاح کی، شاباش۔ لمن خشی العنت منکم، جو ڈرے مشقت سے تم میں سے۔ انتا سے مراد وہ مشقت ہے جو شادی نہ کرنے کی صورت میں لاحق ہوتی ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ تم صبر کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک، تو اگر کوئی شخص صبر کر سکتا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے جب تک اس کو کوئی آزاد عورت شادی کے لیے نہ ملے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ زنا میں پڑ جائے گا یا وہ مشکل میں پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں لونڈی سے شادی کر سکتا ہے۔ لونڈی سے نکاح کی شرائط جو ہیں وہ نمبر 1 یہ کہ مومن ہوں، کتابیہ عورت، آزاد عورت سے شادی کی اجازت ہے لیکن کتابیہ غلام عورت سے شادی کی اجازت نہیں ہے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو لونڈی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کرسچن یا جو لونڈی سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ظاہری اور باطنی طور پر پاک دامن ہوں، عفیفات ہوں۔ نمبر 3 آزاد عورت سے شادی کرنے کی مالی استطاعت نہ ہو۔ نمبر 4 گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، ٹھیک ہے،
یعنی شادی کب کر سکتے ہیں لونڈی سے؟ جب کسی مرد کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو. تو اگر یہ شرائط مکمل ہوں گی تو آزاد مسلمان کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا جائز ہے. لونڈی سے نکاح کرنے کو ناپسندیدہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مرد کی جو اولاد ہوگی وہ غلام پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، اس مرد کی جو، کیونکہ وہ لونڈی کی اولاد ہے تو وہ غلام پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، تو چاہے باپ آزاد ہے لیکن وہ اس کی طرف ایک طرح سے منسوب ہے. تو اب یہ ہے کہ اس بنا پر کہ بچے جو ہیں وہ غلام پیدا ہوں گے، ان کی آزادی نہیں ہوگی، تو پھر اسی لیے منع کیا گیا کہ اگر تم صبر کر سکتے ہو تو صبر کرو، تم شادی نہ کرو یہاں. لیکن اگر حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر اجازت ہے. پھر بھی فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم صبر ہی کرو زیادہ بہتر ہے. یعنی مشقت ہے، تمہیں مشکل ہے، لیکن پھر بھی صبر کرو، انتظار کرو اور آزاد عورت سے ہی شادی کرو. اور ایک اور بات یہ بھی تھی کہ اس معاشرے کے اندر عمومی طور پر لونڈیوں کا جو کردار تھا وہ اچھا نہیں تھا. یعنی ان کی جو معاشرتی حالت تھی، چھپی دوستیاں مردوں سے، زنا کی عادت اور اس طرح کے طور طریقے پائے جاتے تھے، تو اس بنا پر بھی منع کیا گیا. تو بہرحال آیت اپنے کانٹیکسٹ میں ہے، ایک خاص ماحول کے اندر جو ان کا طور طریقے تھے اس کی اصلاح کی گئی ہے اور ایک حکم بتایا گیا ہے. لیکن اس میں وہ بنیادی طور پر سیکھنے کی بات جو ہے وہ یہ ون لائنر یہ ہے کہ شادی کے لیے اچھی عورت یا اچھے مرد کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ اچھا گھرانہ وجود میں آئے، ان کا باہم اچھا نباہ ہو، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو اولاد آئے ان کی اچھی تربیت ہو، دونوں مل کر ایک اچھے مسلمان فیملی کو جنم دیں. یعنی صرف شادی میں یہ نہیں کہ ہاں پسند آ گئی تو وہاں فوراً شادی کر لی، لڑکی کا یا لڑکے کا اخلاق اور کردار اور دین اور ایمان وہ بھی دیکھنا ضروری ہے. جی نیکسٹ آیت. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کے احکام واضح کرے. یرید یعنی یہ اللہ کے ارادے کی بات ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ارادہ کونیہ شرعیہ، کونیہ قدریہ، اور دوسرا ہوتا ہے ارادہ شرعیہ. ارادہ کونیہ کون سا ہوتا ہے؟ جو پورا ہو کر رہتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جس چیز میں وہ ارادہ کیا گیا وہ اللہ کو پسند بھی ہو، جیسے ابلیس کی تخلیق ہے. ارادہ کونیہ مومن اور کافر دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور ارادہ شرعیہ یہ صرف اس چیز میں ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، لیکن اس کا پورا ہونا لازم نہیں ہوتا. اور ارادہ شرعیہ میں جیسے شرعی احکامات ہیں. ٹھیک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دین کے کام اور اس کی مصلحتیں واضح کر دے. تمہیں کھول کے بتا دے کہ تمہارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ سب کچھ بیان کرے. یعنی حلال اور حرام کے احکامات کو تمہارے لیے واضح کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے ان طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے. یعنی حلال حرام کے بارے میں تمہیں بتائے جو تم سے پہلے آنے والے، یعنی پہلے گزرے ہوئے
انبیاء اور نیک لوگوں کے طریقے تھے، ان کے بارے میں بتائے۔ مثلاً محرمات پچھلی امتوں میں بھی محرمات تھیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری رہنمائی کرے، تمہیں کھول کھول کے بتائے کہ تمہارے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، تاکہ لوگ خیر کے رستوں پر چلے اور شر کے راستوں سے رک جائیں۔ وَيَهْدِيَكُم میں جو ہدایت کا لفظ ہے، ہدایت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہدایت التوفیق اور ہدایت الارشاد یا دلالہ جس کو کہتے ہیں، توفیق دینے کی ہدایت، اور اس پر سوائے اللہ کے کوئی قادر نہیں ہوتا، کوئی کسی کو توفیق نہیں دے سکتا ہدایت کی۔ اور دوسرے رہنمائی اور راستہ دکھانے کی ہدایت، اور یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور مخلوق کی طرف سے بھی ہوتی ہے، جیسے پیغمبروں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، وہ بھی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، یعنی رستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن اصل ہدایت اللہ کی طرف سے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، پیغمبر ہو یا علماء ہو، وہ اپنی مرضی کی باتیں کر کے اس کو ہدایت نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ ہدایت ان کو بھی کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو پھر وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو صرف پیغامات پہنچانے والا ہوں، اصل میں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو میں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دوں گا، لیکن اس وقت انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق ہے، ٹھیک؟ ہدایت ارشاد جو ہے، جیسے انبیاء رستہ دکھاتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دیتے ہیں، اس میں آیات میں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ ایک ہدایت توفیق ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ میں ہدایت توفیق، توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اس لیے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور ہدایت ارشاد یعنی تعلیم کی، یہ اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، قرآن میں جیسے ہے، حدیث میں جیسے ہے، علماء کے ذریعے جو تعلیم دیتے ہیں علماء اس کے ذریعے ہے، تو یہ اس کا بھی اصل سورس اللہ ہی کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ وَيَهْدِيَكُمْ، تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، کس چیز کی طرف؟ سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں کی طرف، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، یعنی پچھلی شریعتیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر مہربان ہونا چاہتا ہے، یعنی تمہارے نیک کاموں کی طرف پلٹنے کی وجہ سے تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو بندے کے لیے اللہ کی توبہ دو طرح سے ہوتی ہے، اللہ کی یعنی ایک توبۃ التوفیق اور ایک توبۃ القبول، زیادہ تو نہیں ہو رہا بھاری، ہر چیز دو دو ہو رہی ہیں، لیکن اس سے انشاءاللہ یہ اگر باتیں آپ کو یاد رہیں گی نا تو بہت سے قرآن کے حصوں کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا آپ کو، یعنی بہت آسان ہو جائے گا۔ تو توبہ تو توفیق کیا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے؟ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی کسی کو توفیق دے دیتا ہے، یتوب علیکم میں توفیق پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور توبۃ القبول کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر قبول بھی کرتا ہے، یعنی توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور توبہ قبول بھی وہی کرتا ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کو توفیق دی تاکہ وہ توبہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یہ سورۃ التوبہ میں آتا ہے۔ تو بندوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے غلط کام کیا ہے، لیکن ہم توبہ نہیں سمہاؤ کر پاتے، یا اتنی شدت سے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ کو پہچاننا، اپنی غلطی کو ماننا اور پھر اس پہ شرمندہ ہونا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ پھر جب انسان کر لیتا ہے توبہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو
تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، اور جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے حالات کی اصلاح کیا چیز کر سکتی ہے اور کیا احکامات ان کو دینے چاہیے، کون سی چیز بندوں کے فائدے میں ہے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے، اور یہ کون سی چیز کب دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے. یعنی اس کے جتنے بھی اوامر اور نہیں ہیں وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے یعنی جتنے بھی احکامات دیے جا رہے ہیں یہ سورۃ النساء میں اور اس سے پہلے کی صورتوں میں اور بعد میں بھی پورے قرآن میں اوور آل بھی جو اوامر و نواہی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں جس کا علم ہم سے بہت زیادہ ہے، اور صرف علم نہیں اس کی حکمت بھی بہت زیادہ ہے. لہٰذا ان احکامات کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے. کیونکہ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، یعنی وہ علم والا حکمت والا، وہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو. اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف خوب مائل ہو جاؤ. یہاں دوبارہ تاکید کے لیے آیا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ایسا کام کرو جو تمہیں اللہ کی بخشش اور رضامندی کا اہل بنا دے اور تمہیں تمہاری توبہ کی قبولیت تک پہنچا دے اور اللہ کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں. اس کے برعکس وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیے دو حصوں میں بات ہو رہی، ایک ہے اللہ کی چاہت اور ایک ہے بندوں کی چاہت. کن بندوں کی؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، وہ جو بھی تمہیں کہتا ہے تمہارے فائدے میں کہتا ہے، وہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے اس لیے کچھ چیزوں سے روک دیتا ہے اور کچھ چیزوں کی اجازت دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو کرنا لازم قرار دیتا ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو اس کے مقابلے میں ہیں وہ اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم خوب گمراہی کی طرف مائل ہو جاؤ. وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو راستہ گم کر بیٹھے وہ تو ہلاکت میں ہی پڑ جاتا ہے. اب یہ ہیں کون؟ الذین یتبعون الشہوات. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو دین کے مقابلے میں پیرالل اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی عقل، اپنے خیالات کے مطابق زندگی گزارنا چاہے یا دوسروں کو بھی اپنے خیالات کا پابند بنائے. یعنی اللہ کا حکم تو ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یوں کر لو. نہیں بھائی، آپ کیوں چاہتی ہیں؟ آپ کی چاہت پہ کیوں چلا جائے؟ اصل بات تو اللہ ہی کی ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ماں باپ آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ ہے، ماں باپ کچھ اور ہی نصیحتیں کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر آ جاتا ہے، کبھی خاندان آ جاتا ہے، کبھی ہمارا معاشرہ اور ماحول آ جاتا ہے. اللہ کی رضا کچھ اور ہوتی ہے اور لوگوں کی رضا کچھ اور ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں چاہے وہ قانونی احکامات ہوں یا پھر عبادات ہوں یا اخلاق کے معاملات ہوں
یا لین دین کے معاملات ہوں، ان تمام چیزوں میں پیروی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کے احکامات کی، نہ کہ اپنی خواہش کی یا ان لوگوں کی خواہشات کی جو اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد زانی لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی حق سے ہٹ جاؤ، تم بھی ویسے ہی زنا کرو جیسے وہ خود کرتے ہیں۔ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو شخص خود نشہ کرتا ہے وہ دوسرے کو بھی آفر کر دیتا ہے، جو خود غلط راستے پہ جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی لے جاتا ہے، جو خود ایک حرام کو حرام نہیں سمجھتا وہ جو اس کو حرام سمجھے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو شہوات جو ہوتی ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو فرج اور بطن کی ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے کی اور سیکشل ڈیزائرز کی، اور کبھی قلب اور فکر کی بھی ہوتی ہے، قلب اور عقل کی بھی ہوتی ہے۔ تو عموماً کھانے پینے کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، سیکس کے معاملے میں لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو اللہ کے احکامات کو رون کر خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ صرف اتنا نہیں کرتے کہ خود جو مرضی ہے کر رہے ہیں، وہ اوروں کو بھی ساتھ گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان سے بچ کے رہنے کی تلقین ہے۔ اسی لیے انسان کو بہت محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ دو طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایک وہ جو جاہل ہے، اس کے اندر شبہات ہوتے ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، تو وہ بعض اوقات آپ کو بھی کنفیوز کرتا ہے اپنی جہالت کی بنا پر، کیونکہ اس کو شرعی حکم پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ شخص جس کو حکم تو پتہ ہے لیکن وہ خواہشات کا بندہ ہے، شہوات کے پیچھے چلتا ہے۔ تو جاہل کے اندر شبہات ہوتے ہیں اور عالم کے اندر شہوات ہوتی ہیں۔ نہیں مطلب ہر عالم کے اندر شہوات ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو جانتے ہیں اس کے باوجود اس کو پیچھے چھوڑ کر اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھیے کہ شہوات کے پیچھے چلنا انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، کیونکہ انسان ان کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ شہوات سے مراد خواہشات نفس۔ اور وہ کیا چاہتے؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی سیدھے رستے سے مکمل طور پہ پھر جاؤ۔ تو یہاں پر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے کہ ہم کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں، ہدایت کا یا خواہشات کی پیروی کا۔ تو انسان اپنے اندر کو بھی پہچانے، اپنا بھی محاسبہ کرے، اپنا بھی جائزہ لے کہ میں اللہ کے حکم پہ چل رہا ہوں یا اپنی مرضی۔ مثلا ڈریس اپ ہونے میں، گھر سے نکلنے میں، اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں، یعنی کیا میں وہ چیزیں کھا رہا ہوں جو بس میری خواہش ہے، مجھے اس سے پرواہ نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بہت سے لوگ حلال حرام میٹ کی پرواہ نہیں کرتے، کہیں سے بھی اٹھ کے کھا لیتے ہیں کیونکہ ان کو وہ اچھا لگتا ہے، یا سستی کرتے ہیں یا جو بھی۔ اسی طرح تعلقات، جنسی تعلقات، شادی بیاہ کے معاملے میں جس سے چاہے دوستی کر لو، جس کے ساتھ چاہے انسان چلا جائے، تو یہ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت ہے يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناروا پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی اللہ اوامر و نواہی کے ذریعے سے تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شرعی احکامات میں مشقت کے باوجود اگر ضرورت تقاضا کرتی ہے تو انسان کے لیے اس کو مباح کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر حلال نہیں مل رہا اور انسان بھوک سے مرنے لگا ہے تو کیا ہے؟ اضطراری حالت میں حرام کھانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اضطراری حالت میں لونڈی سے نکاح کی اجازت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی دیے ہیں لیکن ان میں ہلکا پن بھی، ان کو ہلکا بھی کر دیا تمہارے لیے۔
تو تخفیف جو ہے امر میں بھی ہوتی ہے اور نہیں میں بھی ہوتی ہے، یعنی شرعی احکامات میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا، جیسے روزہ رکھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تخفیف کہاں ہے؟ سفر اور بیماری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ ہم اس کی رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں، جس طرح اس کے احکامات کی ہم پابندی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے بوجھ اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ دین آسان ہے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، یعنی اگرچہ کچھ کام کرنے میں اور کچھ چھوڑنے میں انسان کو مشکل ہوتی ہے، نفس پہ بھاری ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کرنے لگتا ہے تو وہی چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں، اور جب ان کا کرنا ناممکن ہو تو اس میں اجازت بھی ہے۔ اب مثلاً ہمیں ناپاکی کی حالت میں غسل کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر پانی ٹھنڈا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے تو کیا حکم ہے؟ تیمم کر لیں۔ جیسے حضرت عمرو بن العاص تھے تو ایک سریہ میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لیڈر بنا کے بھیجا تھا، تو وہ جب وہاں انہیں رات کو نہانے کی ضرورت پیش آئی تو صبح بہت سخت سردی تھی اور پانی بھی ٹھنڈا تھا، تو انہوں نے تیمم کیا اور نماز لیڈ کر دی، یعنی کہ جماعت کرا دی، کیونکہ وہ سریہ کے وہ لشکر کے قائد تھے تو نماز بھی وہی پڑھاتے تھے۔ تو جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور کان اللہ بکم رحیمہ، اور اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو آپ کا مسکرانا جو تھا یہ بھی ایک تشریح ہے، یعنی ایک تو آپ حکم دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا جائے۔ اسی طرح آپ کسی چیز پر اگر راضی نہیں تو آپ خاموش نہیں رہتے تھے، آپ اس کے اوپر انکار کر دیتے تھے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے احکامات دیے جس سے ہمارے دین میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا، اور ایک اور یہ کہ ہر وضو میں مسواک کا حکم دیتا اگر امت میں مشکل نہ ہوتی۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان ہر لحاظ سے کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنے جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے اس کے اندر کمزوری ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی حیثیت پہچانے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کا لحاظ رکھا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم تکبر نہ کریں، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ محلب بن ابی صفرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بہت اکڑ کے چل رہا تھا، تو مالک بن دینار نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں چلو، یہ چال اللہ کو مبغوض ہے، ناپسند ہے۔ تو کہنے لگا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم ایک نطفہ تھے، پھر تم آخر میں جیفا رہ جاؤ گے۔ جیفا کا مطلب مردار، یعنی وہ، اور ابھی بھی تم نے اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائی ہوئی ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا ہاں واقعی تم مجھے صحیح معنی میں پہچان گئے ہو۔ تو حقیقت یہ کہ انسان کی یہی حقیقت ہے، اپنے آغاز کو یاد رکھے اور اپنے انجام کو یاد رکھے تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، کمزور ہی سمجھے۔ تو انسان ہے تو کمزور، لیکن اللہ نے اس کو یہ طاقت ضرور دے رکھی ہے کہ وہ حرام چیزوں سے بچے اور اللہ کی پسند کے کام کرے۔ ابن عباس سے کسی نے سوال کیا کہ میرا نفس خیر سے محبت کرتا ہے لیکن ہے کمزور، نافرمانی کے آگے ثابت قدم نہیں رہتا، جو ہی گناہ کا کام دیکھتا ہوں تو میرا نفس اس کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس کام کے لیے کوئی دوا یا شفا ہے؟ آپ میری رہنمائی کریں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، لیکن اللہ نے آپ کو اسلحہ بھی دیا ہے تاکہ آپ قوت پکڑ لیں، اور اللہ نے آپ کو ایسا اسلحہ دیا جس کے ساتھ آپ دل کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت،
اس کے ذکر کی کثرت، اللہ کی عظمت میں غور و فکر کرنا کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور جو اللہ کا آپ پر حق ہے اس پر غور و فکر کرنا. اور یہ یاد رکھو کہ تم سے سوال کیا جائے گا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سو تیرے رب کی قسم، یقیناً ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. تو آپ اپنی برائیوں پر عذاب کے حقدار ہیں اور فرما برداری پر ثواب کے حقدار ہیں، لہٰذا آپ غور و فکر کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں، ورنہ یہ آپ کو اللہ کے راستے سے روک دیں گی. اور قرآن مجید میں کیا آتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جس وقت انسان کا نفس اس کو نافرمانی کی دعوت دے تو نفس کو خود سمجھائے انسان کہ یہ بہت خطرے کی بات ہے. انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکا گیا ہے، اس کے غضب سے ڈرایا گیا ہے. تو اس لیے موت اس حال میں نہیں آنی چاہیے کہ انسان اللہ کا نافرمان ہو، بلکہ اس حال میں آنی چاہیے کہ انسان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں. تو ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. نیکسٹ آیت ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے آپس میں نہ کھاؤ. اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، اس کی شریعت کو مانا ہے، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھاؤ. یہاں لفظ آیا ہے اموالکم، اپنا مال. تو ایک یہ کہ اپنا مال بھی انسان اس میں بھی اسراف نہ کرے، باطل طریقے اختیار نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اللہ نے 3 باتیں پسند نہیں کی: بلا وجہ کی گفتگو، مال کو ضائع کرنا اور بہت سوال کرنا. دوسرا معنی ہے دوسروں کا مال. اموالکم سے مراد اموال اخی کا، اپنے بھائی کا مال، یعنی اپنے علاوہ کسی بھی اور کا مال، کیونکہ وہ بھی دراصل تمہارا ہی مال ہے. اس مسلمان بھائی کے لیے کیا چاہیے، کیا پسند کرنا چاہیے؟ جو وہ اپنے لیے کرتے ہو. اور باطل طریقے سے نہ کھاؤ. باطل سے مراد حرام طریقے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حرام طریقوں سے مال حاصل کرنا یہ حرام ہے. یعنی ہر وہ طریقہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، غبن وغیرہ، اس میں دوسرے کا نقصان ہوتا ہے. پھر ہے ہر وہ لین دین جس میں کسی ایک فریق کا یقینی فائدہ ہو، دوسرے کو خواہ فائدہ ہو یا نقصان ہو، یعنی ایک فائدے ہی فائدے میں ہے، دوسرے کا نہیں پتا، جیسے سود ہے اور اسی قسم کے معاملات. پھر اسی طرح ہر وہ تجارت یا ہر وہ بیع جس میں دھوکہ دیا گیا ہو، مثلاً مال کا عیب چھپا لیا جائے، جانور کا دودھ روک کے بیچا جائے تاکہ وہ اس کی قیمت زیادہ ملے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولی لگوانا، مثلاً کسی کو کچھ پیسے دے کے کھڑا کر دینا کہ میں کہوں گا کہ یہ اتنے کا، اور اگر کوئی شخص کہ میں لیتا ہوں تو ایک بیچ میں بول پڑے کہ نہیں میں تو اتنا دیتا ہوں، تو وہ جو ہے کام خراب ہو جائے اس کا. پھر اسی طرح جو چیزیں حرام ہیں ان کا بیچنا، جیسے شراب کا بیچنا، مجسمے بیچنا، فحاشی پر مشتمل کتابیں بیچنا، کسی حرام کاروبار کے لیے دکان یا مکان کرائے پر دینا، اسی طرح کاہن کی کمائی، یہ جو ہاتھ شاتھ دیکھتے ہیں، فاحشہ کی کمائی، کتے کی قیمت، یہ چیزیں بھی حرام کمائی میں آتی ہیں.
پھر ہے رشوت کے ذریعے مال حاصل کرنا، پھر کتاب اللہ میں تحریف کر کے غلط فتووں کے ذریعے مال حاصل کرنا، یعنی کسی شخص کو اس کی مرضی کا فتویٰ دے کر اس سے بینیفٹ لینا. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تجارت تمہاری باہمی رضامندی سے طے پا جائے، یعنی لینے اور دینے والا دونوں راضی ہوں. الا یہاں لیکن کے معنی میں ہے، یعنی لیکن، مگر، یعنی تجارت اور لین دین آپس میں حقیقی رضامندی سے ہو، ٹھیک ہے، مجبوری کی رضامندی نہ ہو. اب جیسے رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہے، لیکن اصل میں ایک فریق دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. اسی طرح جوئے اور لاٹری کا معاملہ ہے، تو یہ دونوں بھی اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کام، یعنی جوا انسان کیوں کھیلتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہوگا. اسی طرح لاٹری خریدتا ہے کہ شاید میرے نام کی نکل آئے. تو اس لیے باہم رضامندی کے ساتھ کام کرو. اور اسی طرح یہ چیز بھی شامل ہے اس میں کہ بیچنے اور خریدنے والا اگر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لین دین ہو گیا، پیسے بھی دے دیے، لیکن لینے والے کا نیت بدل گئی کہ مجھے نہیں لینا، تو اس وقت جب تک وہ الگ نہیں ہوئے وہ اس بیع کو واپس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ رضامندی ختم ہو گئی. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ایک معنی اس کا یہ کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو مصیبت میں، ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے. گناہ کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرو گے تو مصیبت میں پڑو گے. دوسرا ہے خودکشی، جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ خودکشی قتل سے بھی زیادہ کبیح گناہ ہے. اور تیسرا ہے کسی انسان کو قتل کرنا، یعنی ایک مسلمان جب کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ہی کر رہا ہے. خودکشی کیوں قتل سے بڑا گناہ ہے؟ بعض علماء نے جو کہا، وہ کہتے ہیں کہ نمبر ایک یہ کہ وہ ایسا شخص اللہ کی قضاء و قدر سے راضی نہیں. اللہ نے اس کو جس حال میں رکھا، اگر کسی آزمائش میں ڈالا تو وہ اس پر سخت ناراض ہے اللہ سے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی غصے میں ختم کر لیا اس نے. دوسرا یہ ہے کہ جہنم میں جو سزا ہے، ایک قاتل کو تو صرف جلنے کی سزا ملے گی، لیکن جو خودکشی کرنے والا ہے جلنے کے علاوہ اس کو مزید کیا سزا ہوگی کہ اگر اس نے اوپر چھت سے گر کے مرا ہے تو مسلسل جہنم میں گرتا ہی رہے گا، اور اگر زہر پی کے تو وہ جلنے کے ساتھ زہر ہی پیتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، اسے اس سے بڑی تکلیف تھی. آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. نتیجہ یہ ہو کہ خون بہنے لگا اور خوب بہا تو مر گیا اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی، اس لیے میں نے بھی جنت کو اس پہ حرام کر دیا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس چیز کے ذریعے دنیا میں خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا. جو شخص خود کو کسی چیز سے مارے گا یا ذبح کرے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی سے ذبح کرے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا تو قیامت کے دن اسی طرح آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ پہ مارتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم میں قطرہ قطرہ پیتا ہی رہے گا، یعنی گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا. یعنی جس طرح دنیا میں اس نے کیا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا. تو اس لیے یعنی قاتل جو ہے اس کی سزا نسبتاً کم ہے بنسبت خودکشی کرنے والے کے. تیسرا معنی اس کا کیا ہے؟ دوسرے کو قتل کرنا، کہ کسی اور کو قتل نہ کرو. اپنے آپ کو قتل نہ کرو مطلب یہ کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے. مسلمانوں کو کس سے تشبیہ دی گئی کہ سارے ایک جسم کی طرح ہیں. تو اگر آپ جسم کا ایک حصہ کاٹتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو ہی نقصان دیتے ہیں. اور اس کی سزا کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا.
تو دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے کسی مومن کو قتل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے. اتنا بڑا جرم ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خودکشی سے، قتل سے، گناہوں میں پڑنے سے، حرام حدیں پھلانگنے سے منع کیا ہے. یعنی اللہ بندوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے. حماد بن سلمہ کہتے ہیں اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں قیامت کے دن اپنے والدین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان اختیار دیا جاؤں کہ ان میں سے کون میرے لیے فیصلہ کرے، تو میں اللہ تعالیٰ ہی کو پسند کروں گا، کیونکہ وہ میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے اور زیادہ انصاف کرنے والا ہے. نیکسٹ آیت. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا اور انسانوں کو ناحق قتل کرنا لا علمی اور بھول کر نہیں بلکہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ. عدوان کا مطلب ہے کہ جس حد کو اللہ نے قائم کیا تھا اس نے اس کو پھلانگ لیا. اللہ نے منع کیا تھا کہ قتل نہیں کرنا، اس نے کیا کیا، کر دیا، تو اس نے اس حد کو توڑ دیا. یہ عدوان ہو گیا. اور ظلم کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. تو عنقریب ہم اس کو آگ میں جھونکیں گے، آگ میں جلائیں گے. اور آگ میں جلانا انسانوں کو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، بہت آسان ہے. تو اس انداز بیان میں ایک طرح سے ڈانٹ بھی ہے، اور اس بات کی نفی بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے. خطاب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کس کو خطاب کر کے حکم دیا گیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنو. اور یہ ایمان والوں کا پھر انجام بتایا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارا انجام ہوگا، تم بھی آگ سے نہیں بچ سکتے. اور ویسے بھی تو ہمیں حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو یہاں اس آیت میں یہ جو پچھلی دو آیتیں گزری ہیں اس میں جو احکامات ہیں، اور اس میں خاص طور پر ناحق مال کھانا ہے کسی کا، اس کی مذمت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال اس کے حق کے بغیر لینا جائز نہیں، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے. اور جو شخص کسی کا ظلم کے ساتھ مال حاصل کرے اس پر سخت وبال ہے، جیسے کسی کی زمین ہتھیانا یا معمولی چیز دھوکے سے بیچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ اس کے لیے آگ کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا. ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگرچہ وہ معمولی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو کی درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. جھوٹی قسم کھا کے اگر تم نے وہ بھی ہتھیائی تو پکڑ ہو جائے گی. اسی طرح جو ایک بالشت کسی کا زمین ہتھیا گا 7 زمینوں کا توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. نیکسٹ آئے. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں. یہ جن چیزوں سے پیچھے روکا گیا ہے یہ کبیرہ کبیرہ گناہ ہے نا، بڑے بڑے گناہ. تو اگر تم ان سے بچتے رہے تو سیئات سے ہم درگزر کریں گے. تو بڑے گناہ کیا ہیں؟ جیسے شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ناحق قتل ہے، ناحق کسی کا مال کھانا ہے.
کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں حد کا موجب ہوتا ہے. یعنی ایک کیا ہے، یعنی جیسے زنا ہے تو اس پہ حد لگتی ہے، یا شراب ہے، ٹھیک ہے. یا کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر آخرت میں سخت عذاب کی وعید آئی ہے، جیسے کسی کو قتل کرنا ہے. یا اس کے ارتکاب کرنے والے کے ایمان کی نفی کر دی گئی، یا اس پہ لعنت کی گئی. یعنی جس گناہ پر لعنت ہے، ابھی پیچھے پڑھا آپ نے کس گناہ پہ لعنت کی گئی یہاں؟ قتل کرنے پہ، شابش. یا اس گناہ پر سخت غصے کا اظہار کیا گیا ہو، تو یہ سب کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ جن گناہوں کو انسان حقیر سمجھ کر کرتا رہتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، تو وہ جمع ہو کے بڑے بن جاتے ہیں. کبائر کے بارے میں امام احمد کا قول ہے کہ انہا محدودۃ لا معدودۃ، کہ کبیرہ وہ گناہ وہ ہیں جن پر حد ہے لیکن وہ گنے نہیں جا سکتے. کچھ گناہوں کا مشہور احادیث میں ذکر بھی آتا ہے، اکبر الکبائر جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا ذکر ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. اسی طرح اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، مایوسی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. استغفر اللہ. یعنی کہنا کہ نہیں میری دعا تو نہیں سنی جاتی، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. یہ کہتے کہتے پھر خودکشی کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح غیبت کرنا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا بتایا گیا قرآن مجید میں. تو اگر کوئی ان بڑے گناہوں سے بچے گا تو اس کو ریوارڈ کیا ملے گا؟ پھر چھوٹی غلطیاں اس کی معاف کر دی جائیں گی. سیئات سیئات ان کی جمع ہے، اس سے مراد کبھی فعل ہے. تو اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ گناہ کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں غمگین کر دے گی. سیئہ تو کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں یہ صغیرہ گناہ ہے. یاد رکھیے کہ صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ نیکیاں کرنے سے مٹتے رہتے ہیں. جیسے آتا ہے نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرائض اس وقت کفارہ بنتے ہیں جب انسان کبائر سے بچتا ہو. یعنی نماز اور روزے اور یہ سب فرائض کی ادائیگی گناہوں کی معافی کا جب ذریعہ بنتا ہے جب انسان کبیرہ گناہ چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے. فرمایا اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا، سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ. اور یہاں پر خوشخبری کیا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہیں عزت والی جگہ ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ جنت. اور جنت میں داخلہ باعزت طریقے سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آپ سوال کر سکتے ہیں. جی شیلا یا کوئی بھی کمنٹ کرنا جی چاہیے کوئی استاذہ جی، بات؟ سوال تو نہیں، بس یہ وہ جو آپ نے توبہ کا بتایا نا آج، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات لگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں پھر قبول بھی کرتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یاد آ رہا تھا کہ ان کو کلمات بھی سکھائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، خود ہی سکھائے اور پھر خود ہی الحمدللہ ان کی توبہ بھی قبول کی. تو اس سے اتنی ہوپ اور ایک وہ ہے نا امید جیسے. امید پیدا ہوئی. جی جی السلام سمیتا. علیکم. کتے کا ہے نا حرام، اس کتے کو کی کمائی کمائی یعنی کتے کا بیچنا، بیچنا، یعنی کتا بیچ کے پیسے لینا. اور اگر خریدیں obviously پھر ہے نا، کیونکہ استاذہ جی یہ اب نارمل ہو گیا کوئی کہ بچے نا پیٹس کے لیے کتا کہتے ہیں چلیں باہر ہی رکھ لیں.
جی فوزیہ کو دیں پیچھے. Ustad, I was looking at that how in that with the coming of Islam, even the slave girls are protected, and there are definite rules for them, and you cannot mess with it, and you have to obey in all the different cases Allah subhanahu wa ta'ala has described here. So nobody says that I don't know that, because and there are categories as to how they will be married, and they have to have the wali and all of those things. So it's like an eye opener in this age of freedom. There is freedom, but there are people who are treated like this anyways. So, Subhanallah. افشین. استاذہ وہ جو لونڈی کے جب آزاد مرد سے شادی ہو تو ان کے بچے پھر بھی غلام ہی ہوں گے. غلام جو مالک کے ہیں اس کی طرف جائیں گے. جی اس کے غلام بنیں گے, جو مالک کی لونڈی ہے نا وہ. لیکن اگر وہ لونڈی کو آزاد کرا لیں, آزاد کر دے تو پھر تو اور بات ہے. السلام علیکم استاذہ جی, یہ آپ نے بتایا کہ اس کا جو ہے کہ وہ جو حرام حلال کا جو کھانے کا ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا جو ہے ہم کھا سکتے, کیوں منع کرتے ہو؟ ذبیحہ ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ یعنی حرام چیز کھا رہے ہیں تو پھر تو نہیں کھا سکتے نا. کہتے ہیں ہم تو چکن اور گوشت کھا رہے ہیں, تو اہل کتاب کا یہ نہیں لکھا اس وقت کا اس وقت کا, بس کھا سکتے ہیں. تو ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ پھر یہ کہا ذبیحہ تو کہتے ہیں یہ دیکھیں ذبیحہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ مت کھاؤ. جی یہ مجسمہ کے لیے جو آپ نے کہا ہے کہ اس کی بھی کمائی, اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے کس قسم کے مجسمہ؟ اسٹیچوز جیسے لیونگ تھنگس کے اسٹیچوز ہوتے ہیں, جیسے جانوروں کے, جیسے آپ نے دیکھو کرسٹل کی مچھلی بنی ہوئی ہے یا اور اس طرح کی چیزیں. تو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جن کے ان کے وہ مجسمے بنا کے بہت زیادہ پرائس میں بیچتے ہیں, پھر لوگ کسی بھی طرح کے مجسمے ہو منع ہے, ان کو نہیں بیچنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ سے تصویریں بنا کے, تصویریں لیونگ تھنگس کی, پرندوں یا جانوروں انسانوں کی پورٹریٹ وغیرہ, وہ بھی منع ہے. Ustaza, once I went to the masjid and the masjid was empty and there was one girl and she was crying, and I just sat with her after the namaz and she was saying that today it is my nikah. And I said, okay, where are people? And she said, I didn't tell my parents, and I don't know who was her wali, because there were a few men sitting, because I just peeked in, and there was the man, and she said that he doesn't have a visa over here, and so he's doing the nikah so that he can get settled, and that I'm going to tell my parents. Astaghfirullah. And I said, your parents are your best friend, tell them. They are going to agree with this. اللہ نے یہ شرط کیوں رکھی؟ کیونکہ پروٹیکشن ہو عورت کی. اور اسی طرح مکہ جا کے وہاں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور خود ہی نکاح کر رہے ہیں, اور خود ہی, اور یہ گواہ جو ہیں یہ یہاں پر جو کعبہ ہے اس کو ہم گواہ بنا رہے ہیں. اچھا, ایک چیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ ان آیات کو قرآن مجید سامنے رکھ کے, بغیر ترجمے کا قرآن مجید سامنے رکھ کے, صرف سمپل عربک کو تلاوت کے ساتھ سنیں اور ہر چیز پر رکیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, اس سے انشاءاللہ آپ کے ابزارپشن میں اضافہ ہوگا اور آپ کو اس سے لانگ ٹرم بہت فائدہ ہوگا. آپ صرف اپنے آپ کو نہیں, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ان احکامات کا صحیح طور پر علم ہونا اور ان کا ذرا پختہ ہونا بہت ضروری ہے. غلط چیز نہ کسی کو تاکہ بتائی جائے. جی سازا جی, یہ جو آیا نمبر 25 میں جو لسٹ بتائی گئی ہے نا کہ لانڈی جو کام جس طریقے کے نہ کرتی ہو اور مومن عورت ہو, یہ بہت ہی اسکیری ہے ابھی کے ماحول میں جہاں ہم ویسٹ میں آ گئے ہیں.
اب بچیاں اور بچے کیونکہ شادیاں کرا رہے ہیں ہم، تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کس وجوہات پہ ٹوٹتے ہیں، کیونکہ شادی کے بعد ہی پھر اصل حقیقت تو باہر ظاہر ہوتی. تو آپ نے کہا کہ شادی کے لیے اچھی مومن عورت اور مرد کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ مومن بچے پیدا ہوں. یعنی جب کسی کے پیغام بھیجیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے دین کا کیا حال ہے، اس کے اخلاق کا کیا حال ہے. یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور اخلاق سے مراد صرف سلام دعا کرنا نہیں ہے، اخلاق سے مراد اس کی اخلاقی حالت، یعنی زنا وغیرہ یا ومنائزر تو نہیں ہے، یا استاذہ پتہ ہوتا ہے ماں ڈرنک، کو اچھی طرح پتہ ہوتا صرف وہ یہ ہوتا ہے کہ مالدار ہے، کیونکہ مال کے ساتھ یہ خرابیاں زیادہ آتی ہیں. ہے جی. تو زیادہ مال کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو پھر تو ماں یہ باپ پہ کیا یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عائد اس ہوتا ہے، بات بالکل کو عیاں کریں کہ بھائی یہ چیز ہے اس کے اندر یہ بات. بتانا چاہیے. لیکن اب تو یہ ہے کہ کیا کیا عیاں کریں گے، یعنی یہ بس اللہ لسٹ تعالیٰ آف رحم تھنگس کرے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی سب کو عام ہے. ڈھانکے، سب کے پردے رکھے. بہت بہت ضرورت ہے. اللہ پاک سبحانک ہم سب کو اللہم و بچائے. بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، آپ پوچھ لیجیے سوال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آج کا لیسن، آج ہم نے کتنی آیتیں کی ہیں؟ میں دعا کرتی ہوں آپ آیتیں لکھیے گا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. آمین الہی آمین. آج ہم نے کتنی آیتیں کی ہیں؟ 25 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. آخری آیت کا نمبر کیا تھا؟ 31. الحمدللہ، یاد ہے آپ لوگوں کو. اس کا مطلب آپ سن رہے تھے غور سے. آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ موسٹلی تو استاذہ نے الحمدللہ جواب دے دیا، وہاں پہ موجود لوگوں نے پوچھا اور ہمارے بھی بہت سارے آنسرز اس میں آ گئے. آپ کا اگر کوئی ایسا ریلیونٹ کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. نہیں ہے؟ اچھا، یہ بتائیے گا، آج ہم نے آیت نمبر 25 سے سٹارٹ کیا نا، تو طولن اور طول دونوں میں کیا فرق ہے؟ طولن کسے بولیں گے؟ طولن، جیسے آیت نمبر 25 اگر آپ دیکھیں، وسعت والا، طولن وسعت والا. اور جو خالی طول لام کے ساتھ آئے گا، جس میں الف اور تنوین نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے لمبائی. تو وسعت غنا، یعنی جو اتنی حاجت، وہ اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو حکم ہے وہ کیا کرے. اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اپنی پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے وہ کیا کرے؟ صبر کرے. اور صبر نہ کر سکے تو نکاح کرے لونڈی کے ساتھ. اچھا، اب اس حکم میں کیا کسی بھی قسم کی لونڈی آ جائے گی؟ کون سی ہوگی؟ تین شرائط ہیں، کون کون سی؟ سب سے پہلے تو کیا ہے؟ مسلمان ہوگی، مومنہ ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگی؟ پاک دامن ہوگی. اور پھر کیا ہوگی؟ متخذات اخدان، چھپی دوستیاں اور اس طرح کے کام نہیں ہوگی. اچھا، لونڈی کا جو مہر ہے کیا وہ اس کا حق ہے؟ کس کے پاس جائے گا؟ اس کے ولی، جو اس کا مالک ہے، اس کے پاس جائے گا. اچھا، آج کل اگر ہم گھر میں ایسی ملازمہ رکھتے ہیں جو ہمارے پاس 24/7 رہتی ہے،
تو کیا وہ بھی اسی حکم میں آتی ہے؟ نہیں آتی. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اچھا جی، اس کے بعد لانڈی سے نکاح پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ؟ لانڈی سے نکاح کرنا، لیکن اجازت تو مل گئی، پھر ناپسندیدہ کیوں ہے؟ اولاد غلام ہوگی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے فار سائٹڈ اور کیسی دور رس نگاہ سے ہمیں سمجھا رہے ہیں نا، کہ آگے نیکسٹ جنریشن تک یوزلی نہیں سوچتے اتنا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، انسان وقتی فائدہ دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنی فار سائٹڈ ہو کے جو ہے وہ کر. اچھا، اگر شادی کے لیے انتخاب کرنا ہے مثال کے طور پہ، ماشاء اللہ میرا حسن ظن ہے کہ ہم یہاں پہ ساری میچور خواتین ہیں، اپنے بچوں کے لیے اب ہم ڈھونڈ رہے ہوں گے. جی، اولاد جو ہے اگر لانڈی آزاد نہیں ہے تو وہ غلام ہے، اور وہ گوز بیک ٹو اونر، ولی اس کے پاس چلی جائے گی. اخلاقیات، دین، اس چیز کو دیکھنا ہے. بہو ڈھونڈتے ہوئے کیا چیز دیکھنی ہے؟ خوبصورتی، دین. داماد دیکھتے ہوئے پیسہ، دین. الحمدللہ دین اور اخلاق دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہترین خطا کار کون ہے؟ آیا نمبر 26 میں سے بہترین خطا کار کون ہے؟ خطا کار بہترین ہوتا ہے؟ توابون. پہلے یہ بتائیے، کیا کوئی خطا کار بہترین ہو سکتا ہے؟ بہتر انسان تو وہ ہے کہ جو کوئی غلطی نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرائٹیریا دیکھیں، حدیث سے بھی ہم پتہ چلتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مفہوم ہے، پیرافریز کر رہی ہوں، کہ اگر تم استغفار نہ کرو یا توبہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئیں جو غلطیاں کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان چاہتا ہے نہیں. ہم دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سب آرڈیننٹس ہیں، ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، وہ غلطی ہی نہ کریں. ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا. اور اگر کوئی غلطی کر لے تو پھر ہم کیا اس کی غلطی کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں؟ معاف ہی نہیں کرتے، پلٹ پلٹ کے جتاتے ہیں. اچھا، ایک دفعہ معاف کر بھی دیں، دوبارہ سے ویسی کوئی غلطی ہو جائے پھر پلٹ پلٹ کے اس کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا دیکھیں معاملہ بندے کے ساتھ کیا، اور بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ کیا. زیادہ پاورفل کون ہے؟ ہم. اللہ کی ذات زیادہ پاور، قدرت، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، بس یہ الحمدللہ یاد رکھنے کی چند ایک باتیں کہ ہمیں جو کبیرہ سے بچنا ہے، کبیرہ گناہوں سے، تو اس کا انعام کیا ہوگا؟ اس کا انعام جنہ ہوگا. اور ہم کبیرہ گناہوں کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں؟ بعض پتہ کیا ہوتا ہے، ہم کوئی حدیث پڑھ لیتے جیسے وہ 7 کبیرہ گناہوں سے بچو. دیکھ، یہی میں پوائنٹ آؤٹ کرنے لگی تھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس 7 ہی ہیں، لیکن آج جیسے استاذہ نے کہا کہ ہر وہ گناہ جس پہ حد لگے گی، جس پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ظاہر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سخت وعید آئی ہے، ٹھیک ہے، وارننگ ہے، جس کا ایک کرائٹیریا بتا دیا گیا، ہر وہ چیز اس کے زمرے میں آ جاتی ہے. جی، جس پہ لعنت کی گئی ہے قرآن پاک میں. اب دیکھیں جھوٹ پہ کوئی حد لگتی ہے؟ کتنا کامنلی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جو ہماری ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری چلتی ہے جھوٹ کی بنیاد پہ چلتی ہے، تو اس پہ کوئی حد لگتی ہے. لیکن آپ کو اور مجھے پتہ چلا آج قرآن پاک پڑھ کے کہ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے. اور پھر بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جب ان پہ انسان پرزسٹنٹ رہتا ہے تو وہ بڑے جمع ہو کے کبیرہ بن جاتے ہیں. ٹھیک، ہوپ فلی کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا، خودکشی کی سزا قتل سے زیادہ ہے یا کم؟
زیادہ ہے نا؟ نہیں، سیم نہیں ہے، سیم نہیں ہے، زیادہ ہے. دیکھیں قاتل اور مقتول دونوں کو جو بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کے ساتھ کرنا ہے، لیکن جو خودکشی کرتا ہے ایک تو جہنم کا عذاب، اوپر سے جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہوگا وہ اسی سے بار بار عذاب دیا جائے گا. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ صبر نہیں کیا. دیکھو موت تو برحق ہے نا، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی موت تو نہیں ہو سکتی، کہ ہو سکتی ہے؟ جب ایک خودکشی کرنے والا یہ سوچتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا تو وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. صحیح؟ اللہ کا اذن ہے نا، موت تو اسی پوائنٹڈ ٹائم پہ آنی ہے، وہی وقت مقرر ہے، لیکن انسان اپنی خواہش کے پیچھے لگ کے یا اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس کام کو خراب کر لیتا ہے. چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات میں آسانی کرے اور ہمیں دین کی صحیح عقل سمجھ اور فہم عطا فرمائے، آمین. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور ابھی جو استاذہ نے ہوم ورک دیا آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا؟ صرف پلین مصحف پہ آپ نے اس کی جو آیات ہم نے کی ہیں 25 سے 31، اسی لیے میں نے آپ سے ان کو ریپیٹ کرنے کو بولا تھا، تلاوت سننی ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و ایاکم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى